خرابیاں ہیں یا ڈسٹرکشن جو ہے وہ بالکل نوشتہ دیوار. بات یہ ہے کہ ہم اپنا غم لے کے جائیں تو کہاں لے کے جائیں، اپنا دکھڑا لے کے جائیں تو کہاں لے کے جائیں. تمام تر جتنی بھی پرائورٹیز ہیں ان پرائورٹیز کے اندر کبھی معیشت پرائورٹی نہیں رہی. بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی بھی پالیسی دے دیں، خراب بھی پالیسی دے دیں اور کہیں کہ یہ اگلے 10 سال یہی رہے گی، وہ اس پہ بزنس مین اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لے گا. آج کے دور کے اندر ایف بی آئی اتنا زیادہ ایکٹیو ہے کہ ہم کوئی انوائس نہیں کاٹ سکتے جب تک اس کو اس کی اطلاع نہیں دیتے. لوگوں نے یہاں 17 سال سے، میں نے کہا نا کہ پیپلز پارٹی یہاں پہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور کراچی کے دعوے دار بھی رہے. کراچی کا شیئر سب سے بڑا تھا تو اس کے اندر پرسنٹیج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپڈلی گر رہی ہے. یہ سار کی کنٹری کے دیکھ لیں، ہائیسٹ انرجی ریٹ پاکستان میں ہے. ٹینکر مافیا پانی کی صورت میں موجود ہوگی کہ ہماری انڈسٹری پانی خریدنے پر مجبور ہے. اب وہ مجھے زیادہ پیسے کیوں دے گا؟ وہ کہے گا جہاں سے ملتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ $50 بلین کے قریب پہنچنے والے ہیں. اب ہم $14-15 بلین پہ کھڑے ہوئے ہیں. کراچی کے پاس ریسورسز تو ہیں نا سارے، صحیح استعمال ہونا چاہیے. اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک دیانتدار قیادت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم فرائیڈے اسپیشل فورم میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے معزز مہمانوں کا تعلق جو ہے پاک انٹرنیشنل بزنس فورم سے ہے. آپ اس کے یہاں کی مرکزی صدر بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کا بھی ہم تعارف کرائیں گے. اس کے ساتھ نائب صدر بھی ہیں، کراچی چیپٹر سے ان کا تعلق ہے، اور جو ہے جنرل سیکریٹری بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے جو ہم جلد سے جلد کچھ سوالات کی طرف آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں نکل سکیں. تو ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے منتخب صدر ہیں فورم کے، پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم کے. یہاں آج جو صورتحال ہے، گیون سچویشن ہے دنیا کو جس کا سامنا ہے، اور وہ ہے جنگ. ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اور اس کو بڑھاوا جو دیا جا رہا ہے، کبھی ٹرمپ جو ہے وہ دوست بن کے مار رہا ہے کسی کو دشمن بن کے مار رہا ہے، کمزور مسلمان ہی ہو رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بس شکریہ جی. میری ذاتی رائے جو اس میں بہت غور و خوض کے بعد میں نے جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ایک غیر ضروری جنگ تھی جو مسلط کی گئی، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ اس کی کوئی بیس تھی. اور آج بھی امریکن میڈیا بھی یہی اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کیا بیس تھی. اور میں اپنی بات کے ثبوت میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے جب بھی امریکہ نے کوئی بھی کام کیا بڑے پیمانے پر، سے افغانستان میں بھی، تو اس کے ساتھ پورا یورپ اور اس کے باقی اتحادی جو ہے پوری نیٹو اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی نیٹو نے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی یورپی ممالک نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا. اور انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ یہ جنگ بیس لیس ہے، یہ جنگ بغیر ضروری ہے، غیر ضروری ہے، تو اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب کویسچن جو ہے نا کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جلدی اینڈ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ جنگ بند نہیں ہوگی یا اس کے اثرات کا اینڈ بہت دور تک ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ کلی بند نہیں ہوگی، پارشلی اس میں بندش آتی رہے گی، لیکن جب تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. اور جو دونوں طرف سے مطالبات سامنے آ رہے ہیں وہ مطالبات اس قدر ایکسٹریم پر ہیں کہ بھی کوئی ایک دوسرے کے مطالبات کو تسلیم نہیں کر سکتا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کے بارے میں بڑا مشہور یہ جا رہا ہے کہ وے آؤٹ ڈھونڈ رہا ہے، بھاگنے کی راہ ڈھونڈ رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی بہانہ دے رہا ہے. اور یہاں بھی جو ہے سافٹ کشن نظر آ رہا ہے ایران کی طرف سے کہ وہ جو ہے ہرمز سے نکال رہا ہے جہازوں کو، تھوڑی سی اس نے آسانی دی ہے. ایسی صورتحال میں لگتا ہے کہ اسی 2 ہفتے میں بند ہو جائے گی. میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ آج جو انہوں نے لسٹ جاری کی ہے نا جی، وہ جانا چاہتا ہے نا، ایران نہیں جانا چاہتا. اگر آپ ایران کی تاریخ دیکھیں تو ایران کی پرانی جنگیں تو یونان سے شروع ہوئی تھی، سینٹرل ایشیا تک یہ لوگ گئے، بہت بڑا جو مطلب یہ فارس کا تھا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ بند کرنا ضرور چاہے گا، لیکن ایران اسے بند کرنا نہیں چاہے گا، کیونکہ ایران کا بہت نقصان ہوا ہے. اس نے کہا یہ ہمارا نقصان پورا کیا جائے، ہم بدلہ لیں گے. تو اس لیے ایران تو اسے جاری رکھے گا. امریکہ اسے جانا چاہتا ہے تو شاید چلا جائے، لیکن وہ مکمل طور پر اسے جانے نہیں دیں گے. آج انہوں نے لسٹ جاری کی، انہوں نے کہا یہ امریکن کمپنیز ہیں اور یہ مڈل ایسٹ میں کام کر رہی ہیں، اب ہمارا ٹارگیٹ ان کے دفتر ہے. اب وہ کیا لے کر جائیں گے یہاں سے. لیکن پاک انٹرنیشنل بزنس فورم کے منتخب صدر ہیں، جی اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا نام آیا تو پاکستان سے جو تشویش وابستہ ہیں اس پر بھی ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں. ایک سوال یہ کر لیتے ہیں کہ یہ اس صورتحال سے پیدا ہونے والے اندوناک جو نظر آ رہا ہے ہم کو، کیا ہم کہاں کھڑے ہوں گے جنگ کے بعد؟
میرا خیال یہ ہے کہ آپ نا تھوڑا سا اپنے سوال میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کی اکانومی جو ہے نا ہاں بہتر یہ ہے آپ گی۔ بتاتے ہیں اس کو تو دیکھیں نا، یہ اب ایک 60-65 ڈالر کی چیز ہے، اب 110-15 میں چلی جائے گی، اور اس کی بھی سسٹینیبلٹی اور اس کی سپلائی بھی انشور نہیں ہوگی، تو وہ جو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کا تعلق تو اسی پیٹرول سے بنتا ہے، تیل سے بنتا ہے، تو یہ صرف ایک ایشو نہیں ہوگا۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک سلو ڈاؤن جو امپیکٹ ہے اکانومی کا وہ بھی ہوگا، مہنگائی کا صرف پاکستان میں نہیں ہوگی، دنیا بھر میں ہوگی، اور ایک انریسٹ ہوگا، اور اس کا بہت بڑا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہم یہاں بھی ایک ہیرو بن کے ہمارا ملک روشن ستارہ بنا ہوا ہے کہ یہ ایسی صورت میں ہاں اتنی مختلف نو قسم کی طاقتیں ہیں اور ان کے مقاصد، ان کے ایجنڈے الگ الگ ہیں، لیکن ہمارے پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ جہاں تک چاہنے کی بات ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ امن ہو، امن ہی انسانی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ جہاں تک صلح کی کوشش ہے وہ کوشش جاری ہے، لیکن ایران تو مسلسل انکار کر رہا ہے۔ یہ تو صرف ون سائیڈڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھی ہم مذاکرات کے تیار ہیں، ایران تو مسلسل انکار کر رہا ہے کہ ہم تو اس مذاکرات کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ تو 4 مسلمان ممالک ہیں، ترکی ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، انہوں نے مل بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ جی ان کو بلا کر کوئی بات کریں۔ تباہی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ ان کو اس طرح احساس دلا جائے عدم تحفظ کا، اور اس کو جو ہے ختم کر دیا جائے، جو نہ ختم کرنے میں بالکل ناکام رہے۔ لیکن جی مطلب وہ کیا چاہتا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے، اس نے جو واضح میں نے جو آخری بیانات اس کے آ رہے ہیں، اس نے کہا یہ ہم نے تو اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، اب تو بغیر مذاکرات کے بھی حل کر، آج BBC کی خبر تھی کہ ہم 2 ہفتے میں چلے جائیں گے، ہم نے اپنے ہاں مقاصد حل کر لیے، ہم نے ان کی تمام تر فوجی صلاحیت جو ہے اس کو سنب کر دیا، اس کو تباہ کر دیا، اب یہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا، اور ہم اس لیے ہمارے مقاصد پورے ہو گئے، ہم جا رہے ہیں۔ صدر کی حیثیت سے سہیل عزیز صاحب، آپ یہ بتائیں گے کہ کراچی کی تو پہلے جس طرح ہم نے کہا کہ حالت بہت خراب ہے اور اس پر یہ ساری چیزیں مسلط نظر آتی ہیں، اور حکومت کو آپ دیکھیں پتہ نہیں خوش فہمی میں کس گرفتار ہے کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ اچھا ہے، اتنا اچھا تھا، ہم نے یوں کر دیا، پلان کر لیا، یہ کر لیا، لیکن لوگ زمینی حقائق کی بنیاد پہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاگیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا جسارت ڈیجیٹل کا، کہ آپ نے آج موقع دیا بات کرنے کا۔ کہ جنگ کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ پوری دنیا میں آتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ آئل پرائسز کی وجہ سے 64 سے لے کے وہ 105 پہ چلے گئے، تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک کرائسس ہے۔ میں ابھی 1 ہفتے پہلے ہی ٹورنٹو میں تھا، سب جگہ پہ اس کا امپیکٹ آیا۔ وہ امپیکٹ ظاہر ہے پاکستان میں بھی آیا، اور پاکستان میں گورنمنٹ نے بقول انہوں نے کچھ میجرز بھی لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے کہ جی ہم یہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آئل پرائسز 55 روپے ایک ساتھ بڑھ گئے، اور ہائی آکٹین پہ تو کوئی کہ یہ جو صورت حال ہے کراچی کی، پہلے سے بربادی ہے، تباہی ہے، اس کی سڑکیں، انفراسٹرکچر، ساری چیزیں ہیں۔ آپ اس انٹرنیشنل بزنس فورم سے آپ تعلق ہے آپ کا، تو اس حوالے سے پہلے سے ہی ہم مردہ تھے نا، اب تو صرف کچھ اضافہ ہی ہو سکتا ہے اس میں، اور کیا ماریں گے ہمیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑی بدقسمتی رہی کراچی کی کہ کراچی کو پچھلے 17-18 سال سے مطلب توڑ پھوڑ کی گئی، اور کراچی میں ڈیٹوریٹ ہوئی کنڈیشن، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، چاہے پانی کی سچویشن ہو، چاہے وہ آگ لگنے کی سچویشن ہو، کہیں پہ فائر ایکسٹنگشن کی ضرورت ہو، جو چیز بھی دیکھے کراچی کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہوا تھا۔ اور اس میں مطلب یہ پولیٹیکل فورم نہیں ہے، لیکن اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی پچھلے 17 سال سے بلا شرکت غیر یہاں پہ ہے، تو اس کی ذمہ دار وہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو، کراچی بزنس ہب ہے، اور کراچی چلتا ہے تو پورا پاکستان چلتا ہے۔ کراچی سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے، کراچی سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پورے پاکستان کو۔ تو اب اس صورت میں، جنگ کی صورت میں، تو اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری اپارچونٹیز بن سکتی ہیں اس جنگ کے حوالے سے، کہ دوسرے ممالک میں جہاں پرابلمز آ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، وہاں پہ لوگوں کا انویسٹمنٹ تھا، اگر ہم کراچی کا انفراسٹرکچر اچھا رکھتے اور تو آج وہ انویسٹمنٹ ڈائیورٹ ہو کے ہماری طرف آ رہا ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم کسی کو دعوت بھی دیں کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں اور ہمارے یہاں آ کے انویسٹ کریں۔ کراچی کے حوالے سے ہم مزید بات کرنے کے لیے آپ کے جنرل سیکریٹری سے ہم رجوع کرتے ہیں،
اور جس طرح کہ آپ کی ذمہ داری ہے، ایک بون ہوتے ہیں، ایک جنرل سیکریٹری سارے انتظامی امور کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ ایسے ہی اس خطے میں جو بربادی کا یہ کراچی ہے، اس میں تباہی کے جو اپنے اثرات دیکھیں، اس کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں آج کی دنیا میں کہتا ہوں کہ کراچی کا تاجر جو ہے نا، وہ کراچی میں بیٹھ کے جو کاروبار کر رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے. گڈ. اور وہ جہاد اس معنوں میں کر رہا ہے کہ یہاں انرجی کرائسس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی لوڈ شیڈنگز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے صنعتی علاقوں میں بھی ہوتی ہیں، تجارتی ہب میں بھی ہوتی ہیں، گھریلو افراد بھی جو ہے اس سے مستثنا نہیں ہے. ایک تو اس کا انرجی کا کرائسس ہے، دوسرا پانی. یہاں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ٹینکر مافیا پانی کی صورت میں موجود ہوگی کہ ہماری انڈسٹری پانی خریدنے پر مجبور ہے، ہمارے تاجر برادری، ہمارے جو ہے لوگ یہاں کے رہائشی وہ پانی خریدنے پر مجبور ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے سرمایہ وہاں جاتا ہے جہاں پر امن ہو. تو کراچی ہی وہ بدقسمت شہر ہے کہ جہاں سے سرمایہ جو ہے وہ نکلتا رہا ہے. یعنی جو کراچی کی صورتحال ابھی ہمارے سینٹرل پریزیڈنٹ مشتاق منگر صاحب بھی کہہ رہے تھے اور سہیل بھائی بھی جس بات پہ توجہ دلا رہے تھے وہ یہ تھی کہ کراچی کی جو ایکسپورٹ کی جو ڈکلائن آ رہا ہے اس وقت ایکسپورٹ میں کراچی کے اندر، اگر کراچی کا شیئر سب سے بڑا تھا تو اس کے اندر پرسنٹیج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپڈلی گر رہی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ سرمایہ دار جو ہے، بزنس مین جو ہے، وہ اپنے سرمایہ کو یہاں پر محفوظ نہیں سمجھتا. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ لا اینڈ آرڈر بھی ہے. ہمارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں اور گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی جب سپورٹ نہیں مل رہی ہے تو وہ یا تو پاکستان کے دیگر شہروں کی طرف جانا چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ کم از کم ملک سے باہر جا کے کہیں پر بیٹھا جائے. یہ جو فورمز ہوتے ہیں، یہ تنظیمیں ہوتی ہیں، ان میں ایک چیز لوگوں کو دکھ دے رہی ہوتی ہے کہ حکومت کے سامنے جو ہے وہ پل بنانے کی جگہ، ان کو سمجھانے کی جگہ، اب آمنا و صدقنا اور ہلتے جلتے جو ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم تو بہت اچھا کام کر رہے ہو، باہر آ کے تقریر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے وہ حکومتوں سے لوگ بولتے ہیں ہم تو بزنس مین ہیں، ہمیں کیا وہ کہ کوئی کون کیا کر رہا ہے. میں آپ کی بات کی جزوی تائید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کراچی پر وہ وقت آ گیا ہے کہ ماضی میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایف پی سی سی آئی کا پلیٹ فارم ہو، کراچی چیمبر آف کامرس کا پلیٹ فارم ہو یا پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم کا یہ پلیٹ فارم ہو. ماضی میں یہ آپ کو دیکھتا ہوگا کوئی احتجاج کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے بلکہ یہ گورنمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے تھے. مگر اب آپ مجبوراً آپ یہ دیکھیے کہ کراچی کی جو بھی لیڈنگ اس وقت لیڈرشپ ہے وہ آپ کو گورنمنٹ کے خلاف ان کی پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ہے غم بتا رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ کن مسائل سے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ گزر رہے ہیں. تو لہٰذا وہ تمام باڈیز آپ دیکھیں. یہ بولنا، آپ کا احتجاج کرنا، زبانی جمع خرچ کرنا یہ مسائل کا حل ہے؟ کوئی تحریک تو کوئی منظم کر کے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ عوام، غریب عوام کے ساتھ کوئی کھڑا ہے، ان کی تو نمائندگی نظر نہیں آتی. جہانگیر صاحب کہ اس وقت جو بزنس کمیونٹی آواز اٹھا بھی رہی ہے نا، تو ہمارے خلاف جو ہے سرکار بجائے اس کے کہ ہماری بات کو سنیں بلکہ ہمارے خلاف کیسز بن رہے ہیں. اس وقت ہماری ایف آئی آر کٹ رہی ہیں، سائبر کرائم کے اندر ہمیں انگیج کیا جا رہا ہے. ایف آئی اے جیسی جو ہے وہ وفاقی ادارے جو ہیں اس وقت کراچی کے تاجروں کو پریشان کرے. خود میں ایز اے جنرل سیکرٹری بیٹھا ہوں، سائبر کرائم نے میری بھی ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے یہاں پر. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنا غم لے کے جائیں تو کہاں لے کے جائیں، اپنا دکھڑا لے کے جائیں تو کہاں لے کے جائیں. یہی اس وقت جو ہے تاجروں کا مسئلہ ہے. اور ظاہری بات ہے کراچی وہ جگہ ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں نا غریب کی ماں ہے، اور پاکستان بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، جابز بھی کرتے ہیں. یقیناً کراچی جو ہے وہ اپنا لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کرے گا. ان حالات کو بدلنا چاہیے. ہم متوازی طور کے اوپر جو ہے لوگوں کو امید دلاتے ہیں کہ اس مایوسی سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے جہاں یہاں کراچی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو، ظاہری بات ہے ہمارے لوگوں نے آگے بڑھایا ہے، ان کا سرمایہ بڑھا ہے، ان کی انڈسٹری بڑھی ہے، تو یقیناً یہ ڈارک پیریڈ آیا ہے مگر یہ بھارت کل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید قائم ہے. اور پاک انٹرنیشنل بزنس فورم کا پلیٹ فارم اسی لیے ہے، یقیناً یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ایک امید افزا ہے کہ جو نوجوان آج ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو یہ امید دلائی ہے. میرا برانڈ پاکستان ایکسپو کا پلیٹ فارم دیکھیں جو ہمارا انیشیٹو ہے، اس کے اندر ہم نے یوتھ کو انوالو کیا ہے اور ان کو وہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ وہ کم سرمایہ کے ساتھ وہ کس طرح قلیل سرمایہ کے ساتھ جو ہے اپنی ایک پروڈکٹ بنا سکتے ہیں، اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں، اس کو برانڈ بنا سکتے ہیں. یقیناً وہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہمارے پلیٹ فارم سے جاری ہے اور ہم اپنا یہ پازیٹیو رول باوجود اس کے جو مشکلات آ رہی ہیں، ہمارے ابھی سینٹرل میٹنگ بھی ہوئی ہے کراچی کے اندر لیڈرشپ کے ساتھ، اور ہمارا یہ ویژن ابھی بھی ہم نے دوبارہ اس کو انڈورس کیا ہے
کہ انشاءاللہ پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم پاکستان کے لیے، کراچی کے لیے، صنعتی اداروں کے لیے، یہاں کے تاجروں کے لیے ہم جو بھی کچھ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے جو ہے برین اسٹارمنگ بھی کی ہے، انشاءاللہ پلاننگ بھی ہے، اور اب ایگزیکیوشن بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اس سال کی بھی نظر آئے گی۔ میں جو ہے آپ کی طرف آتا ہوں، ہمارے صدر صاحب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بات میں کر لیتا ہوں کہ بتائیے کہ جو ہماری معاشی پالیسیاں ہیں، جو ظاہر ہے کہ اس کے کراچی پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں، وہ معاشی پالیسی کیا ہیں جس سے آپ کو شکایت ہے، اور اس میں بہتری کا سامان آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی آواز آپ بلند کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم کے پلیٹ فارم سے ہم گورنمنٹ کو مختلف مواقع ہوتے ہیں اس پہ تجاویز دیتے رہتے ہیں، ان کی جو پالیسیز آتی ہیں اس پہ اپنا اوپینین دیتے ہیں، اچھا ہوتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، غلط ہوتا ہے تو ہم اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے پاکستان کی، دیکھیں پاکستان کو فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے، اور ہم $1 بلین کے لیے IMF کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی ایکسپورٹ کی پالیسی ایسی نہیں بناتے کہ کوئی بھی پروڈکٹ، ہم آئی ٹی کی مثال لے لیں کہ صرف آئی ٹی کو ہو کا رہی ہے جس پر پالیسی بنائی جائے، وہ وہاں بولیں کراچی کے حوالے سے بات کریں آپ کہ کراچی میں اگر ایکسپورٹ کی کوئی پالیسی ہوتی ہے جس پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، وہاں سے پیسے واپس نہیں آتے ہیں، جو جاتے ہیں چیزیں جاتی ہیں، تو اس پہ کیا آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا کہ گورنمنٹ کی انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں۔ بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی بھی پالیسی دے دیں، خراب بھی پالیسی دے دیں اور کہیں کہ یہ اگلے 10 سال یہی رہے گی، وہ اس پہ بزنس مین اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لے گا اور اپنے مطلب اس کے بزنس بھی چل رہا ہوگا اور پاکستان کی معیشت بھی چلے گی۔ لیکن ہمارے یہاں تو ہر 1 سال بعد 2 سال بعد، آپ دیکھیں نا پہلے بجٹ آتا تھا تو ہوتا تھا کہ 1 سال بعد اب کوئی چیز چینج ہوگی، لیکن اب تو ہر روز بجٹ آ رہا ہوتا ہے، ہر ہفتے آئل کی پرائسز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، بجٹ ہوتا ہے جی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں نا تو انویسٹمنٹ فرینڈلی کلائمیٹ جب تک نہیں ہوگا، لوگ اس وقت تک پاکستان، خاص طور پہ کراچی میں ظاہر ہے انفراسٹرکچر کی بات ہے، لا اینڈ آرڈر کی بات ہے، یہ سب چیزوں کو جب تک نہیں بہتر کریں گے اور انکنسسٹنٹ پالیسیز کو کنسسٹنٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک انویسٹمنٹ اور بزنس میں گروتھ نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں کہ سرمایہ کاری کو فروغ نہیں دیا جا رہا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو آپ کس طرح ایڈریس کرتے ہیں؟ حکومت اور بزنس میں جو ہے، بزنس کمیونٹی میں جو ہے ایک خلا ہے، اور ایک اس سمت میں جا رہی ہے، ایک اس سمت میں جا رہی ہے، یہ جتنی مسائل ہیں معاشی بہتری کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے ہمارے پاس۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال یہ ہے جی کہ بھی جس طرح سے آپ نے بہت سارے سوالات کو اکٹھا کیا نا جی، تو اس کے بہت سارے ہی جوابات ہیں، کوئی ایک جی آدھ جی اس کا جی جواب نہیں ہے۔ اگر میں تھوڑا سا، ابھی سہیل صاحب نے ذکر کیا انکنسسٹنٹ پالیسیز اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے جاؤں، کیا ملک جس میں 40% لوگ ان پڑھ ہوں، جن کی تعداد 10 کروڑ ہو، تو کیا ایسا ملک جو ہے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ ایک بات ہے، بہت سارے ممالک ہیں، بہت بڑی آبادی، ویل پاپولیٹڈ ہے، اس میں چین بھی ہے، اب اس میں لٹریسی کے حساب سے ہوگا، لوگ جہاں پہلے سارے گریجویٹ تھوڑی تھے لیکن ترقی ہوتی تھی، وہ دیانتداری، وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جس کی کمی ہے ہمیں، اس کو یہ والے تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ الٹریٹ ہے، اب کیا کر لیں، برباد ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک اسٹرکچر کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک نیشن ہے 25 کروڑ کی، اس میں سے 10 کروڑ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی طرح کا بہت ہی سگنیفیکنٹ پازیٹیو رول پروڈکٹیوٹی میں یا پروڈکشن میں یا GDP میں کردار ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ سکل اور وہ چیزیں نہیں ہیں۔ نمبر 2، کبھی بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو میرے اپنے خیال میں ہم حکومت پاکستان کے تمام تر جتنی بھی پرائورٹیز ہیں، ان پرائورٹیز کے اندر کبھی معیشت پرائورٹی نہیں رہی، معیشت نہیں رہی۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ ہم نے کبھی بھی، جتنے بھی ہمارے فنانس منسٹر آئے ہیں، گن لیں آپ، یا وہ بینکر ہیں، یا ٹیکس پیئر تھے، یا ٹیکس کنسلٹنٹ تھے، یا وہ سیاسی لوگ تھے، بیچ میں کوئی بھی شخص اس طریقے سے نہیں آیا جس نے اس طریقے سے اس کو چلا۔ اگر ایک حکومت میں 5 دفعہ وزیر خزانہ چینج کر دیں گے تو کہاں سے کنسسٹنسی ہوگی؟ اگر آپ کی پالیسیز ڈیولپ کرتے ہوئے سب سے پہلا آپ کا ہاتھ یہ پڑے کہ جو ٹیکس ڈیفیسٹ ہے یہ بزنس مین سے لے لینا ہے، اور یہ پالیسی نہیں ہے، پالیسی ہے کہ اسے بزنس کرنے دیں تو آپ اس کو زیادہ ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو بزنس کمیونٹی کے لوگ جب آ رہے ہیں، سیاست میں آ رہے ہیں، ان کے پاس اقتدار بھی ہو جاتا ہے،
سارے قابو کرنے کی چیزیں ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ تو بڑے مزے میں ہوتے ہیں. ادھر پالیسی بنانا اور ادھر ونڈو سے مال کمانا، یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا. اس کو لیکن کیسے سر بات شاہ صاحب یہ ہے کہ جہاں بھی جو بھی معاشرہ ہے نا وہ اچھے برے لوگوں پر ہی مشتمل ہوتا ہے. سب لوگ ٹیکس چور نہیں ہیں، سب لوگ فراڈیے نہیں ہیں. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہر جگہ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں. ہم تو مجموعی طور پر بات کر رہے ہیں. اس وقت ہر وہ ایکسپورٹر جو دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے اس کو وہ 100% کمپلائنس کرنی پڑتی ہیں، جو لیبر لاز کی ہوں، ٹیکس کی ہوں، سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں. آج کے دور کے اندر ایف بی آئی اتنا زیادہ ایکٹیو ہے کہ ہم کوئی انوائس نہیں کاٹ سکتے جب تک اس کو اس کی اطلاع نہیں دیتے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. لیکن مجھے آپ صرف ایک سوال کا جواب. جی ٹھیک آج سے سال پہلے میں بینک میں قرضہ لینے جاتا تھا نئی مشین کے لیے، وہ کہہ رہے 25% دے دیں. اب مجھے بتائیں 25% ان کو دوں اور اس کے بعد جو کماؤں اس کے بعد پھر سے 55% میں ٹیکس پے کر دوں، تو میں کیوں کروں گا؟ آج اپنے کام کرتے کرتے وہ 12% پہ لے آئے، 10.5% پہ لے آئے. لیکن وہ دنیا جہان میں سب سے بڑا سپریڈ ہے. اگر آپ صرف سار کی کنٹری کا دیکھ لیں، صرف 2 ملکوں کا دیکھ لیں، یہ سار کی کنٹری کا دیکھ لیں، ہائیسٹ انرجی ریٹ پاکستان میں ہے، ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ پاکستان کے اندر ہے. یہ بات تو ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر مطلب اگر آپ سیریس ہوں کہ جی اس میں معیشت آگے جائے تو پھر آپ کو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. اب میں نے دیکھا میں گارمنٹ بناتا ہوں، یہ بنگلہ دیش میں گارمنٹ بنا رہے ہیں. ان کو مطلب بجلی کس ریٹ میں مل رہی ہے، مجھے کس پہ گاہک تو میرا ایک ہی ہے. اب وہ مجھے زیادہ پیسے کیوں دے گا؟ وہ کہے گا جہاں سے ملتا ہے. اور اسی وجہ سے وہ $50 بلین کے قریب پہنچنے والے ہیں. اب ہم 14-15 بلین ڈالر پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کو جب تک یہ معیشت کو ایک فوکس نہیں کرتے کہ ہاں اس کے بعد کی بنیاد پر ہی ہم دنیا میں کھڑے ہو سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں معاشی غلامی سب سے بڑی فکری غلامی ہے. اگر ہم معاشی طور پر آزاد نہیں ہوتے ذلت تو پھر اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آپ نے $1 بلین صرف IMF سے لینا ہے. آپ سیلیبریشن دے دیں لوگوں کو، یہ آپ کو شام کو $10 بلین اکٹھا کر کے دے دیں گے، اس لیے کہ بھی آپ ان کو فیسیلیٹیٹ تو کریں. اب میں مارکیٹ میں مال بیچنے جاتا ہوں، میرے ساتھ بنگالی کھڑا ہے، انڈین کھڑا ہے، ویتنام کا کھڑا ہے، برما کا کھڑا ہے. ان کا مال سستا ہے، میں کہاں سے بیچوں گا؟ یہ بات ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ فگر دیتا ہوں. 1952 کا ڈیٹا اٹھائیں WTO کے ساتھ، میں نے آج صبح اس کے، اس وقت 870 ملین چائنا کی ایکسپورٹ تھی. 870 ملین، ہماری کوئی 500 ملین تھی، یعنی دونوں بلین سے کم تھے. آج وہ 320 نہیں بلکہ شاید 350 بلین پہ چلے گئے ہیں. اور ہم جو ہے وہ ابھی بھی 30 بلین سے پلس مائنس کرتے رہتے ہیں. جو حکومت کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے راکٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. برآمدات یوں ہو جائے گی اور بڑھ رہی ہے، پوائنٹ اتنی بڑھ گئی ہے. تو یہ سارے تماشے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی جو ہے اس کو بس ایڈریس ہی کر سکتے ہیں. اس کو کوئی اسٹرکچرل چینج کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 2 چیزیں اسٹرکچر چینج میں آتی ہیں. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم باہر کھڑے ہو جائیں اور مکمل احتجاج شروع کر دیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، اس سے حل نہیں ہوتے مسئلے. دوسرا ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں، ہم ریاست پاکستان کی خاطر آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. ہم نے اپنا 6 نکاتی 5 نکاتی جو ایجنڈا بنایا ہے، اس ایجنڈے میں یہی چیزیں شامل ہیں کہ ہم ایک برج کے طور پر بزنس مین اور آپ کے درمیان میں کھڑے ہیں. ہم وہ بات آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں. ہم نے اب مجھے یہ بتائیں، میرا برانڈ پاکستان جو ہم نے شروع کیا، جی بالکل. کراچی میں 2 کیے، اب ہم اگلے سال بھی کر رہے ہیں، لاہور میں دوسرا ہو رہا ہے. اب اس میں ہم کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ اپنا لوکل برانڈ پروموٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم انٹرنیشنل بائر کو بلائیں گے. یہ کام شاید کسی اور کا ہے، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو ہم تیار ہیں کرنے کے لیے. ہم کر رہے ہیں. ہم نے جن زی کے ساتھ بزنس، ان کے انٹرپرینور سسٹم شروع کیا ہے، ان کی ٹریننگ کا کام کر رہے ہیں. جب بنو کابل کے نام سے ہم ان کو اسکلفل بنا رہے ہیں، تو ہم مطلب صرف احتجاج نہیں کر رہے، ہم اس کے ساتھ ساتھ ان کو پازیٹیو کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ مطلب میں پورے پاکستان میں پھرا ہوں تو بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹا سا کورس کیا اور اس کے بعد اپنی دار روٹی کمانے کے قابل ہو گئے. مشاہدہ تو کار ہیں، مطلب ہم شامل رہے ہیں. تو وہ مطلب ہم دونوں میں سے یہ جو طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے اپنی آواز بھی اٹھائیں گے، بات بھی کریں گے، لیکن ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی ہم ضرور دینا چاہتے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. اچھا، قیادت کا جو فقدان ہے اور جو 18 سال سے جمود ہے، فساد ہے، ساری چیزیں ہیں، کوئی راستہ نہیں مل رہا. اب وہ آج بھی ایسا ہی ہے، کل بھی ایسے ہی تھا.
اور کل بھی ایسا ہی ہوگا نظر نہیں آ رہا. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ بھی اگر آپ کوئی ایک دن میں، جب میں نے جو پہلی بات آپ سے کی کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہے، حکومت کی ترجیحات کے اندر ایک جو سیاسی معاملات ہیں ان کی ترجیح اول ہے، پاکستان کے دفاعی معاملات یہ ترجیح ہے، پاکستان کے لوگوں کو مطمئن رکھنا، اپنے ووٹ بینک کو ٹھیک رکھنا، یہ ان کی دوسری ترجیح ہے. لیکن یہ ایک لانگ ٹرم جو ہے نا کوئی پالیسی بنانا اور اس کے اوپر لے کر چلنا، اس کی سخت ترین ضرورت ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی، آپ نے 10,000 لوگوں کو، 10 لاکھ لوگوں کو پیسے دے دیے، تھوڑا خرچ کر لیں گے، لیکن 10 لاکھ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا، ان کے لیے بزنس کرنا، اس کے لیے SMEs بنانا، جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے تب تک تو وہ نہیں ہو سکتا. اور میرا اپنا خیال ہے کہ آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ ریئلائزیشن اس فیکٹ کی وہاں پہ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ نہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ لانگ ٹرم بھی کرنا پڑے گا. لیکن میں آپ کو یہ ایک اور فگر دیتا ہوں، آپ اسے ٹیسٹ کر لیں. پچھلے 5-10 سال سے ہمارا لٹریسی ریٹ 60 سے 62-63 سے اوپر ہی جا رہا، اسٹیگنٹ ہو گیا. پہلے سالوں میں مطلب 1950s میں یہ 10-12 تھا، تو چلے مطلب 2010-12 تک آتے آتے 60 ہو گئے. اب 60 سے 70 کا ٹچ ہی نہیں کر رہا. عامر رفیع صاحب، آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ بہت گمبھیر ہے، اس میں سے لوگوں کو تو امید لگی ہوئی ہے آپ سے، نوجوان نسل تو آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، تو وہ جو خرابی ہے، جو نا خرابی جب گراری ٹیڑھی ہو گئی ہے، وہ کیا ہوا اور جیسے کیسے سیدھا کریں کہ ہم جو ہے نتیجہ خیز ثابت ہو ہمارے لیے؟ بہت اچھا آپ کا جو ہے نا وہ سوال ہے، اس حوالے سے کہ اس مایوسی کی فضا میں، اس اندھیرے میں یہ جو روشنی کی کرن بننا ہے، یہ کون بنے گا اور اس کے چانسز بھی ہیں کہ نہیں. یقیناً ہمیں جو سبق ملتا ہے ہمارے بزرگوں سے بھی، اور جو ہماری لیڈرشپ کا ویژن بھی ہے، تو یقیناً جہاں مشکلات آتی ہیں وہیں کام کرنے کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں اور نئی نئی راہیں بھی کھلتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ جو جنگی تناظر ہیں اور ابھی بھی دنیا جو ایک ظاہری بات ہے ایک عالمی مسائلستان کا روپ دھاری ہوئی ہے، یقیناً اس سے نکلنے کے راستے بھی موجود ہیں. یہ خرابی بھی ایک دن میں نہیں آئی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ایفرٹ کرنی پڑے گی، سنجیدہ کوشش کرنی پڑے گی. جہاں ملک کی لیڈرشپ کو اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو قرضوں کی غلامی سے نکالنا ہوگا، وہیں یہ مائنڈ سیٹ جو ہماری لیڈرشپ دے رہی ہے کہ خود انحصاری پہ جانا ہوگا. آپ کو جو ہے وہ لوگوں کو بھیک نہیں، آپ کو لوگوں کو جو ہے امداد نہیں بلکہ کاروبار، ہنرمند بنانا ہوگا. دیکھیں ایک اور سوال آپ سے، بہت ریلیٹڈ سوال ہے، آپ کو کراچی کے کو آپ فیس کر رہے ہیں اس کے پرابلم کو. یہ جو تعمیر تو نہیں ہو رہی ہے لیکن تخریبی تعمیرات ہو رہی ہیں کہ بنائی جا رہی ہیں، خود ہی بنا رہے ہیں، بستیاں بس رہی ہیں، اس پہ کوئی قانون کی بالادستی نہیں ہے، وہاں بہت سارے اللیگل کام بھی ہو رہے ہیں. یہ ساری بڑی کامیابی سے ہو رہے ہیں. یہ کوئی پیسہ لے جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اس پہ قابو نہیں ہو رہا. اور جو تعمیراتی واقعی تعمیر ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی. اس کا کیا جواب؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں گلوبلی دنیا کو امن ہے نا، دنیا کو ترقی، اور دنیا، میں کراچی سے لے کے پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. آپ کی ایک یونین کونسل، آپ کے ایک محلے سے لے کر عالمی سطح کے اوپر دنیا کو امن جو ملے گا نا، وہ ایک سنسیئر، دیانتدار اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والی لیڈرشپ سے ملے گا. اور آج کی جتنی بھی اس وقت عالمی طاقتیں ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، نہ تو وہ دنیا کے اندر امن قائم کر سکتی ہیں، نہ دنیا کے اندر معاشی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، نہ دنیا کے اندر جو ہے بھائی چارے کو فروغ دے سکتی ہیں. تو یقیناً اس وقت دنیا کے اندر ایک خلا موجود ہے. کراچی میں بھی وہ خلا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ لوگوں سے محبت کرنے والے لوگ، ان کے معاشی مسائل کو حل کرنے والے لوگ، ان کا یقیناً ایک سنسیئر لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور یقیناً اس طرح کے پلیٹ فارمز جو ہیں انہی سے لوگ نکلیں گے. اور جس طرح ہم دیگر ممالک میں بھی دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر جو ہے ایران کے اندر جو ہے احمدی نژاد ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں ٹرکی کے اندر جو ہے وہ طیب اردگان نظر آتے ہیں. اسی طرح کے لوگ، ظاہری بات ہے اس وقت ملکوں کی ضرورت ہے کہ جو ملک کی معاشی پالیسی کو اور بزنس مین کو اپنے ساتھ لکھتے ہوئے ایک فلاحی ریاست کا جو تصور ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. یقیناً وہی معاشرے کے اندر خیر بھی برپا کر سکتے ہیں، بجائے صرف یہ کہ اپنی جیبوں کو بھرنے کے، بلکہ وہ لوگوں کو خوشحالی کے راستے کے اوپر گامزن کر سکتے ہیں. سہیل عزیز صاحب، کراچی آپ کو عزیز ہے اور سہیل بھی کام نہیں ہے یہ، تو یہ بتائیے کہ ایسی صورتحال میں جو تباہ کن بستیاں بس رہی ہیں اور جو ہے کراچی آباد نہیں ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور اس کی بڑی اچھی آپ کے جنرل سیکرٹری نے اس کو ڈیفینڈ کیا، بتایا کہاں خرابی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کراچی کی جو خرابیاں ہیں یا ڈسٹرکشن جو ہے
وہ بالکل نوشتہ دیوار ہے، اس میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب کو ہر چیز نظر آ رہی ہے یہاں. مطلب جیسے عامر بھائی نے اس کے بارے میں بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا. اب اصل چیز یہ ہے اس کا حل کیا ہونا چاہیے. اس کا حل تو وہی ہے کہ ایک دیانتدار قیادت. یہی جاننا چاہ رہے ہیں حل کیا ہو. حل تو یہی ہے نا کہ ابھی تک دیکھیں نا، ہم نے بہت سارے لوگوں نے یہاں 17 سال سے، میں نے کہا نا کہ پیپلز پارٹی یہاں پہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور کراچی کے دعوے دار بھی رہے جنہوں نے کراچی کو مطلب بلا شرکت غیر حکمرانی کی ہے اس پہ. لیکن ان کے دور میں بھی کراچی میں کوئی ایسی سائزبل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے پاس ریسورسز تو ہیں نا سارے، اس کی ریسورسز کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک دیانتدار قیادت ہونی چاہیے. نا تو کہتے ہیں یہ جو ہے مفروضوں پہ بات ہے، کہانیوں پہ کہانی ہے، اور اس کا حل کوئی جیسے آپ نے حل کہا تھا حل کیا ہے، تو حل کی طرف ہم چلتے ہیں کہ آپ کی مدد سے آپ نے تو ایک راستہ بتا دیا، اس کا حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ میرا خیال ان دونوں حضرات نے آپ کو ایک ہی حل بتایا ہے، اور تو میں بھی اگر آپ بھی ایک میں شامل کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اتنا بڑا ایک شہر ہے جی بالکل پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. بالکل صحیح ہے. 90% بینکوں کے ہیڈ آفس یہاں پر ہیں. دنیا جہان میں یہاں سے بزنس بہت سارے پاکستان کے شہروں سے کوئی 100 سال پہلے یہاں پہ شروع ہوا. لیکن جب بھی کسی بھی ملک نے، کسی بھی ادارے نے کسی بھی جگہ پہ ترقی کی ہے نا، تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے نا اس وہاں کے لیڈرز کا ہی ہوتا ہے جو اس کو لیڈ کرتا ہے. آج بھی کراچی کو وہ شخص مل جائے جو کراچی کو اون کرے اور کراچی کو اپنے لیے کوئی ذریعہ معاش نہ بنائے، کراچی کے لوگوں کے لیے کام کرے، تو دنیا کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جہاں پر ایک شخص نے ایک شہر کی قسمت جو ہے بدل دی. میں بھی یہی بات کہنا چاہوں گا کہ جس دن اس شہر کو دیانتدار قیادت میسر آ گئی، اور جب آئی ماضی کے اندر آپ کے علم میں ہے، تو یہ شہر کی صورتحال مختلف تھی اور مختلف ہو سکتی ہے. بہت دلچسپ اور بہت بھرپور اور بڑی زیرک باتیں ہوئی ہیں یہاں. اس سے فائدہ ہمیں رہنمائی ملے گی، ہمارے لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. تو ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا. پاک انٹرنیشنل بزنس فورم کے جب ہمارے صدر، جب مرکزی صدر بھی رہے، آپ کراچی چیپٹر کے صدر بھی رہے، جنرل سیکریٹری کراچی چیپٹر کے رہے، اور بڑی پرجوش پرمغز باتیں ہوئی ہیں. اس کے ہم آپ کے لیے بہت ممنون ہیں کہ آپ تشریف بھی لائے اور رہنمائی بھی ہوئی. اسی رہنمائی سے راستے نکلتے ہیں. اپنے میزبان کو، اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.